السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ پنجاب کی صورتحال بہت قریب آ چکی ہے۔ 9 تاریخ کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی قسمت کا فیصلہ ہے۔ بیچ میں کوئی اور اقدام نہ ہو جائے، اور یہاں تو اگر ہم آئین اور قانون کو فالو کریں تو بھی ضروری نہیں کہ جو آئین اور قانون میں لکھا ہے وہی ہو جائے۔ ایسے کئی کیسز ہیں، اور وہ بھی کیسز مثلا اداروں انتظامیہ سے تو آتے ہی آتے ہیں، لیکن عدالتوں سے بھی آ رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم آئین کو جا کے پکڑ لیں اور آئین کو پکڑ کر بیٹھ جائیں کہ بھئی یہ تو آئین میں لکھا ہے، تو اس لیے اب اس سے تو کوئی باہر نکل نہیں سکتا، اور صاف صاف لکھا ہے تو اس کی تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو آئین تو یہ کہہ رہا ہے، تو ہم جیسے طالب علم جو ہوتے ہیں آئین کے یا قانون کے یا لاء کے، جو اگر آئین اور قانون میں کوئی چیز لکھ دیا گیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی بات ہے ہی نہیں اور وہ کلیئر ہے، تو پھر تو یہی ہونا ہے، چاہے آپ الٹا لٹک جائیں چاہے آپ سیدھے لٹک جائیں۔ لیکن میں یہ کہتے ہوئے شرمندہ اس لیے ہو رہا ہوں کہ اس ملک کی نہ صرف انتظامیہ ادارے بلکہ اہم ترین جو انصاف کے ادارے ہیں، اس سے بھی ایسے فیصلے آتے ہیں جو آئین کے ماورا ہوتا ہے، جو آئین میں ہوتا ہی نہیں ہے، یا جو آئین میں ہوتا ہے اس کے اگینسٹ آ جاتا ہے۔ اور ایک نہیں ہے، کئی فیصلے ہیں۔ حکومت تو آئین کی دھجیاں بکھیر رہی ہوتی ہے، سیاسی جماعتیں تو آئین کی دھجیاں یا ممبر آف پارلیمنٹ آئین کی دھجیاں بکھیر رہی ہوتی ہیں۔ آج بھی 280 آرٹیکلز ہیں، 7 آپ کے شیڈول ہے، تو 280 آرٹیکل میں آج بھی حکومت 100 آرٹیکل، صرف یہی حکومت نہیں، اس سے پہلے کی حکومت، اس سے پہلے کی حکومت، اس سے پہلے کی حکومت، انتظامیہ کلیئر کٹ 100 آرٹیکل کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ چلیں جی، یہ تو آپ کے ادارہ آئینی حکومتی ادارہ ہے، خود پارلیمنٹ کرتی ہے جو آئین بناتی ہے۔ تو یہاں پر مجھے یہ تھوڑا سا بتانا پڑا کہ آئین میں اگر کوئی چیز لکھا ہے اور کلیئر ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے میرے سننے والے کہ اگر میں یہ کہوں کہ آئین میں یہ لکھا ہے تو مجھ جیسا طالب علم تو یہ کہے گا کہ بھئی یہ فیصلہ اس دائرے میں آ سکتا ہے، اس کے باہر تو آ ہی نہیں سکتا کیونکہ آئین میں ہی نہیں ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ اس ملک میں ایسے فیصلے بھی آئے ہیں، عدالت سے بھی آئے ہیں، ایسا کام ہوا ہے جو آئین میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے اس کے اگینسٹ گئے، ماورا آئین گئے۔ تو ایسے کام کے اوپر تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ 9 تاریخ کو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ اپنا پرویز الہی، جن کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے، وہ کوئی بھی، یہ آئین کا ایک طریقہ کار ہے۔ اس پہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین سے متصادم بھی ہے۔ بہرحال اب جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب یہ کہہ کر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور بھی لوگ آگے بڑھتے ہیں کہ چلیں جی اب اعتماد کا ووٹ 9 کو لے لیں، تو 9 کو پھر کوئی اور ایک فیصلہ لے کے کوئی آ جائے گا، پھر کوئی عدالت میں چلا جائے گا، یا کوئی اور اسپیکر اپنا کوئی رولنگ دے دیں گے، کوئی ایسی چیز کر دیں گے جو اس سے جو آئین کے راستے میں دیے گئے طریقہ کار ہیں اس میں ایک نئی چیز پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس وقت پرویز الہی کے لیے سب سے اہم کام یہ ہے، اور کافی ٹائم بھی ان کو مل گیا ہے، کہ وہ اپنی اکثریت کو ثابت کر دیں۔ اکثریت ثابت نہیں کریں گے اور ان کو 186 ووٹ لینا ہے، ٹوٹل ووٹ آف دا پارلیمنٹ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نہیں وہ صرف آپ کے جو جتنے لوگ موجود ہوں گے ان میں سے اکثریت لے لیں گے، دیکھیں پھر یہ آئین کی دھجیاں بکھیرتے ہیں۔
اب آئین کا آرٹیکل اس میں 130 کا 4 اور 130 کا 7 دونوں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو کتنے ووٹ لینے ہیں، یعنی آپ کو 186 ووٹ لینا ہے، آپ کو اکثریت یعنی جو پارلیمنٹ کی ٹوٹل سیٹ ہے اس کی اکثریت 186 بنتی ہے وہ لینی ہے۔ کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ پریزنٹ جو اسمبلی کی پوزیشن ہوگی اس میں سے اکثریت لینا ہے، تو یہ تو کلیئر ہے۔ اب اس میں کوئی پھر سے کوئی عین موقع پہ کچھ کرے وہ الگ بات ہے۔ تو پرویز الہی کو ووٹ لینا ہے، پرویز الہی کو ووٹ کون دے گا جب ان کے اپنے اتحادی عمران خان لوگوں سے یہ کہہ رہے ہوں، اپنے ممبر سے یہ کہہ رہے ہوں کہ پرویز الہی پہ نظر رکھو، پرویز الہی کے اوپر پورا اعتماد مت کرو، پرویز الہی کو آپ یہ سمجھ کے کہ جی وہ ہمارے نمائندے ہیں، ایزی سب چیز آسانی سے ان پر ٹرسٹ مت کرو۔ تو جب کوئی وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ ہے اور وہ اعتماد کا ووٹ لینے جا رہا ہے اور ایک پارٹی جو 178 ووٹ سے اس کے ساتھ کھڑی ہے، معافی چاہتا ہوں، اس کا قائد اگر یہ کہے کہ جی اس پہ اعتماد نہیں کرنا، تو پھر بتائیے ان کے پاس تو صرف 10 ووٹ ہیں، اور 10 ووٹ میں بھی کوئسچن مارک ہیں کہ پرویز الہی 10 کے 10 ووٹ اپنے پی ایم ایل کیو کے مل جائیں گے نہیں ملیں گے۔ دو رائے ہے، ایک رائے ہے کہ ان میں سے 5 یا 6 ووٹ ایسے ہیں جو چوائس شجاعت کو واپس جا چکے ہیں، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ پرویز الہی نے ان 10 پی ایم ایل کیو کو اتنا نوازا ہے اپنے ان چند مہینوں کے دور میں کہ وہ کوئی ان پی ایم ایل کیو کے ان 10 افراد کو 10 دفعہ بھی کوئی اور وزیر اعلیٰ آ جائے اتنا نہیں نوازے گا، تو چنانچہ یہ پرویز الہی کو چھوڑ کے کسی صورت میں نہیں جائیں گے۔ یہاں تو لوگ بڑا بڑا ایمان بیچ دیتے ہیں، لیکن یہ ایک دو رائے سامنے ہے اور دونوں اسٹرانگ ہے، اس لیے کہ چوائس شجاعت کا بڑا واسطہ رہا ہے اور بڑا دیرینہ ان کا سیاست میں حصہ رہا ہے اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی ہے، اور وہ آپ کے ان کا ایک قد و کاٹ ہے ابھی بھی، تو لوگ ان سے الگ نہیں ہو سکتے۔ لیکن دوسری طرف پرویز الہی کا یہ جو اقدام انہوں نے اٹھایا ہے، تو ہمارے تو ایم پی ایز، ہمارے منسٹر، ہمارے یہ لوگ تو ڈیولپمنٹ فنڈز پیسہ اربوں روپے کسی کو اگر مل گیا ہو تو بتائیے وہ تو اپنے علاقے میں لگائے گا، تو اس کی تو جیت ہی جیت ہے، تو پھر وہ کیسے پرویز الہی سے بغاوت کرے گا؟ اس کو وہ چیزیں مل گئیں جو کوئی اور نہیں دے گا، تو پھر وہ پرویز الہی کو کیوں چھوڑے گا؟ تو یہ چیزیں سامنے ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ ادھر پی ڈی ایم سے پوچھے تو وہ بہت زیادہ اس بات پر مطمئن ہے کہ 9 تاریخ کو پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے، پھر اس کے بعد الیکشن ہوگا وزیر اعلیٰ کا، اور ان کا کینڈیڈیٹ جو کہ پی ڈی ایم کا ابھی کینڈیڈیٹ حمزہ ہیں، وہ آپ کے اکثریت ووٹ حاصل کریں گے، اور اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ دوبارہ پنجاب بن جائیں گے، ابھی پہلے بھی بنے ہوئے تھے، دوبارہ بن جائیں گے۔ کیا حمزہ کو پی ایم ایل این کے اندر موجود لوگ ہضم کریں گے؟ کیونکہ پی ایم ایل این میں بھی ایک گروپ سامنے آ چکا ہے، نواز شریف خود اس کے قائد ہونے کے باوجود ان کے فیصلے پی ایم ایل این میں مثلا مکمل طور پر اس کی عملداری نہیں ہو پا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ملک سے بہت دور ہیں اور ان کی سزا ہے، اور وہ عہدہ ان کے پاس نہیں ہے جو سرکاری، یعنی جو پریزیڈنٹ شپ کا عہدہ ہوتا ہے، جس کے فیصلے مانے جاتے ہیں۔ تو پی ایم ایل این میں ابھی دیکھنے میں آیا کہ مریم نواز صاحبہ کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا، صدر نہیں بنایا گیا، اور اس کے بعد ان کو تنظیمی کام کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اختیار ابھی بھی پریزیڈنٹ کے پاس ہے، جو کہ شہباز شریف ہیں آپ کے، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں حسین اقبال۔ تو اصل طاقت جو ان کے اپنے لاء کے مطابق، قانون کے مطابق پی ایم ایل این کی، وہ
शहबाज शरीफ के पास है या एहसन इकबाल के पास है। मरियम को पावर डेलीगेट किया गया है कि जी आप सियासी तंजीमी जो खला है या तंजीमी जो मैटर है उनको आप रिज़ॉल्व करें, सॉल्व करें और तंजीम को बेहतर करें और मुख्तलिफ़ ओहदों पे अहम तरीन लोगों को तंजीमी आप वो रखें। लेकिन ये वॉच डॉग यहाँ बैठा हुआ है जिसको प्रेसिडेंट PMLN यानी शहबाज शरीफ कह रहे हैं। ये वॉच डॉग यहाँ बैठा हुआ है जिसको जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल कहते हैं। इसके अलावा सेंट्रल कमेटी भी मौजूद है, लेकिन सेंट्रल कमेटी उस वक्त न्यूट्रलाइज हो जाती है जब खुद पावर किसी के पास तंजीमी हो और उसको पूरा इख्तियार और उसको कोई रोक नहीं सकता है, माँ सवा एक जो उनका एक बड़ी आपके मीटिंग्स होती हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और दूसरी, तो वो मरीम नवाज़ को नहीं दिया है। मरीम नवाज़ को ज़रूर कहा गया है कि आप तंजीमी मामलात को देखें और बेहतर करें और तंजीम को आगे लेके चलें। एक लिहाज से तंजीम के इख्तियारात आए हैं मरीम नवाज़ साहिबा के पास, लेकिन इसे कुल्ली इख्तियारात नहीं कहते हैं। कुल्ली इख्तियार अभी भी प्रेसिडेंट के पास है, वो जब चाहे मरीम नवाज़ के उस एक्शंस को नलीफाइड कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमज़ा शहबाज क्या अपनी पार्टी के लिए काबिल कबूल हैं? हमज़ा शहबाज इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल हैं? हमज़ा शहबाज अपोजिशन के लिए काबिल कबूल हैं? क्योंकि हमज़ा शहबाज का जब नाम सुना है तो इमरान खान को छींकें आनी शुरू हो गई, इमरान खान की तकलीफ़ में इजाफ़ा हो गया, इमरान खान चीख पुकार करने लगे, क्योंकि PMLN का कोई और आदमी अगर वज़ीर आला बनता तो इमरान खान का ये रिएक्शन ना होता। शरीफ फैमिली किसी भी सूरत में इमरान खान को नहीं चाहिए पंजाब की क़यादत में, यानी पंजाब की हुकूमत में एज ए वज़ीर आला या वज़ीर आज़म, किसी भी सूरत में नहीं चाहिए। PMLN के कुछ लोग आएंगे तो शायद इमरान खान वो रिएक्ट ना करें। लो इस वक्त जो मामलात हैं वो आपके इस तरफ चले गए। परवेज़ इलाही एक सियासी बड़े मंजे हुए हैं लीडर, हालांकि उनकी सियासत इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुजरी है। मफादात हैं परवेज़ इलाही और इमरान खान के इख्तलाफात के बावजूद, अदम एतमाद के बावजूद कि जी कोई और ना आए, यही रहें, कम अज़ कम पंजाब PTI का हिस्सा बना रहे। तो बहुत बड़ी अंदर जंग है और मफादात की जंग है जिसकी बुनियाद पर एक दूसरे को बर्दाश्त किया जा रहा है। और PTI या परवेज़ इलाही कौन सा ऐसा गेम खेलेंगे जो कि ये अपनी अक्सरियत साबित कर दें और अपनी हुकूमत को बचा लें? इसके इम्कानात बहुत कम नज़र आते हैं, बहुत कम नज़र आते हैं। लेकिन परवेज़ इलाही एज ए वज़ीर आला बन जाएं, इसमें चंद लोगों के, उन लोगों के मफादात भी हैं जो PTI के साथ नहीं खड़े। तो गेम जो है वो परवेज़ इलाही और हमज़ा के दरमियान दोबारा आ गया है। PDM के पास ये है कि वो PTI के 14 जो लोग हैं उनको एब्सटेन करवा दे, या PMLQ के कुछ लोगों को एब्सटेन करा दे, मना कर दे, या और कोई ऐसे अमल कर दे जिससे इनकी अक्सरियती वोट ना हो। और जब वोट लेने की बारी आए, उस वक्त अक्सरियत साबित करना हो, तो PDM अपने वोट, क्योंकि ये तो कम हो जाएंगे PTI से जो 14 वोट हैं, तो फिर उनकी अक्सरियत बन जाए और हो सकता है 179 जो उनकी अक्सरियत है उस वक्त 170/9 हमज़ा वोट लें और वो वज़ीर आला बन जाए। तो बड़ा टकराव है, बड़ा गेम है। देखते हैं कुछ दिनों में और हालात आज 4 है 9 के दरमियान बहुत कुछ हो सकता है। 1-2 चीज़ें मेरी इल्म में और आनी है, वो भी मैं आपके सामने पेश करूँगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।